الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا والصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا میں چھا جاؤ گے تم کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے کوئی بلے ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جاگ اے غافلہ افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نہ رکھ لے قاضی مکے مدینے پھر کے آئے ہیں تو نہ رکھ لیا حاجی بھولیا شاہ تو حاصل کی کیتا یہ تو رب نے کیتا راضی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں میری محترم ماؤں اور بہنوں یہ مبارک اجتماع قربانی کے اور حج کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے اپنا یہ جذبہ رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پیاری چیز قربان کرنے کا کہے تو اس سے دریغ نہ کرو. ہماری قربانیاں ذبح کرنا
وہ اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ ہم نے جانوروں کے گلے کاٹے ہیں، اگر تیرا حکم ہوگا تو ہم اپنے گلوں پر، اپنے بچوں کے گلوں پر بھی چھریاں چلا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قربانی کا جذبہ پیش کرنا، اے اللہ جی میں تو آنکھ سے ہوئے زندگی گزرے سوں، اے اللہ تیرے حکم دے مطابق جیسوں، تو آنکھ سے تا جیدے راسوں، جی میں تو آنکھ سے ہوئے جیدے راسوں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ قوموں کی قربانیاں جدا جدا، طریقے جدا جدا، لیکن حکم اللہ پاک کی طرف سے قربانی کا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان میں قربانی کے بارے میں واقعات آتے ہیں۔ کتاب احبار اور بائبل وغیرہ میں اتنی کثرت سے قربانی کا تذکرہ ملتا ہے کہ بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور باقی نبیوں کی شریعتوں میں جتنی فضیلت قربانی کو حاصل تھی، اتنی کسی چیز کو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی برکت پر، اس کی وجہ سے پورے عشرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے وقت فجر کی، قسم ہے مجھے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی، ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان راتوں کی، ان کی فضیلت کی، والشفع والوتر، مجھے قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے ذی الحجہ کی صبح صادق کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ہمیں اس مہینے کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے میں 11ویں اور 12ویں تاریخ ذی الحجہ کی۔ اللہ نے قسم اٹھائی اس کی فضیلت کی اور برکت کی وجہ سے۔ فرمائے کہ اللہ نے پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی حجت اور دلیل حدیث پاک ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشرۃ ذی الحج يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
یہ ترمذی شریف کی جلد اول کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام عبادت کے لیے بنسبت دوسرے ایام کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ ثواب اور فضیلت میں سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ 10 راتیں ثواب اور فضیلت میں لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ یعنی جتنا رمضان میں ثواب اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں ہر ایک رات میں جاگنے اور عبادت کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ، یہ جو ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، فرمایا کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ جہاد کے برابر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں عمل صالح کرنا بنسبت دوسرے ایام میں عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، مگر یہ کہ کوئی خود بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے گیا اور جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کچھ بھی واپس نہ لایا، تو یہ ثواب میں بڑھ سکتا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا ثواب ایک حدیث میں لیلۃ القدر کے برابر، اور دوسرا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں افضل چیز جہاد ہے۔ جس طرح گزشتہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا جہاد جو بندہ جان اور مال کے ساتھ جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کے علاوہ تمام نیکیوں میں قربانی کا ثواب زیادہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ بعض محدثین رمضان اور ذی الحجہ کے ان دونوں عشروں میں عجیب عالمانہ عارفانہ محاکمہ فرماتے ہیں۔ فرمائے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے عشرے کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ قربانی ایام میں قربانی میں عام طور پر دن کو ہوتی ہے، اور عشرہ اعتکاف کی راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ تو جب قربانی سے ایک دن رہ گیا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، تو استقبال قربانی میں اللہ کی رحمت ایک عجیب والہانہ اور کریمانہ انداز میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔
اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑی عجیب عطا فرمائی. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ الی انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. کہ عشرہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا کہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جو آنے والی کل کا روزہ ہوگا پاکستان میں، کل جیرا بندہ روزہ رکھے سی اللہ انہیں سال اگلے تے سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے سی. کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ کصیامۃ الف یومہ. کہ 9 ذی الحجہ کے دن کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کسی نے 100 دن روزہ رکھا ہو. تو ایک روزے سے اللہ جل شانہ 2000 اللہ تعالی 1000 روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے کہ ایک روزے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے اور پھر ان کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں قربانی کا اعزاز اور استقبال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. 9 ذی الحجہ کی صبح سے ہر مسلمان مرد اور عورت تکبیر پڑھتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو ہلکی آواز میں کہ اس کے کانوں تک 1 مرتبہ تکبیر کی آواز پہنچے اور مردوں کو اونچی آواز میں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے زور سے پڑھنا. تکبیرات تشریق واجب ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. پہلے تو اللہ نے بڑھاپے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ایک رات خواب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب میں فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کرو. پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی پیاری چیز قربان کر دو. تو 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا
قرآن مجید میں قد صدقت الرؤیا، آخر اس نے خواب کو سچ کر دکھایا، دیکھا کہ میں سب سے زیادہ کس چیز سے پیار کرتا ہوں، تو چیزوں کو دیکھتے دیکھتے نظر اسماعیل پر پڑی۔ 3 دن سوچا یہ کہ 3 دن خواب مسلسل آتے رہے، آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کے بھیجتی ہے کہ باپ بیٹے کو سیر کرانے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر راستے میں شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو قربان کر دے گا اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر، تو شیطان انسانی شکل میں آ کر اس کی بیوی ہاجرہ کو کہتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو منع کر، خامن سے اپنا بیٹا واپس لے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ ابراہیم کبھی غلط نہیں کر سکتا، اگر وہ بیٹے کو لے کر جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ابراہیم وقت کا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے غلطی نہیں کرواتے۔ حضرت ابراہیم تھوڑا سا آگے گئے تو شیطان بوڑھے بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا کہ اے ابراہیم مبارک ہو، تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو نے جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اللہ تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا چاہتا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، کہا کہ لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسے ہٹایا، نہیں ہٹا تو حضرت ابراہیم نے پتھر مارے، تو وہ وہیں پر پتھر کا ہو گیا۔ جیسے سارے حاجی لوگ وہیں کے شیطان کو وٹے مرے نن تو یہ ہی وجہ کھولے۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا تو شیطان نے پھر روکا، حضرت ابراہیم نے پھر جمرہ وسطیٰ اس کو کہا جاتا ہے، دوسرے شیطان کو پتھر مارے، پھر وہ پتھر کا ہو گیا۔ پھر آگے گئے تو پھر کسی شیطان بزرگ نے روکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر مارے، وہ پتھر کا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے ایک واقعے میں اسی طرح آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کو شیطان نے ورگلایا، اس نے پتھر مارے تو ایک شیطان ہو گیا، وہیں پر پتھر کا ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا، ورگلایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر مارے تو پھر دوسرا جمرہ وسطیٰ بن گیا۔ اور تھوڑا آگے جا کر پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی کہ تو نے بس تیری قربانی قبول ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے پتھر مارے تو وہ تیسرا شیطان ہو گیا۔ بہرحال باپ بیٹے کو لے کر جاتا ہے پہاڑ پہ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آزما لیا اس کو ایک بڑے ذبح کرنے کے عمل سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر گئے تو بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے باپ نے چھری تیز کی، اور چھری ایسی تیز کی کہ بھئی کہیں ڈھیلی ہو اور میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔
اور دوسرا یہ کہ وقت زیادہ لگے گا، تو وقت زیادہ لگنے پر ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں ترس آ جائے اور میں اس کو چھوڑ دوں۔ چھری کو صحیح تیز کیا اور بیٹا کہہ رہے ابا جی اچھی طرح سے چھری کو تیز کر لیں، کہیں درمیان میں آپ مجھے ادھورا نہ چھوڑ دیں۔ پھر جب آنکھوں پر پٹی باندھ دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی مجھے الٹا لٹا دیجئے کہ کہیں میرے اوپر گلے پر چھری چلانے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں ترس نہ کر لیں، اس لیے مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا لٹایا اور گردن کی طرف سے پچھلی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 میں اس کی تشریح آئی، لکھا کہ واصلہ ورنہ جبریل علیہ السلام لما جاء بالفداء غفر اجلت علی ابراہیم علیہ السلام فقال اللہ اکبر اللہ اکبر فلما رآه ابراہیم علیہ السلام قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فلما علم اسماعیل علیہ السلام قال اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باب العیدین میں فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ روایت آئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا اور جب انہوں نے ان کے اوپر چھری کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ، اور حضرت جبرائیل کو جب یہ ڈر ہوا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل کو کاٹ نہ دے تو زمین پر اترے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی آواز کو سن کر پہچان لیا اور فوراً جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر دیا اور میرے بیٹے کو کٹنے سے منع فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے پڑے ہوئے ان کی گفتگو سن رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر واجب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے استقبال قربانی کے لیے ایک دن پہلے مسلمان مرد و عورت پر یہ واجب کر دیا کہ جب وہ نماز پڑھیں تو ایک مرتبہ تکبیر ضرور پڑھیں، مرد اونچی آواز میں اور عورت نیچی آواز میں، اور نیچی آواز میں اتنے ہو کہ کم از کم اپنے کانوں کو آواز ضرور سنائی دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا۔ کتنی عظیم عبادت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترانہ قربانی کرنے سے پہلے شروع کر دیا. یعنی یوم عرفہ کا دن پہلی عید، دوسری عید، تیسری عید اور چوتھی عید والے دن عصر کی نماز آخری ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد آخری تکبیر پڑھنی ہے. یعنی تریوی نمازاں دے بعد تو سا تکبیر پڑھنی ہے ایک دفعہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر ہر بال کے بدلے اللہ نے اجر عطا فرمایا. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ فرمایا بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ حضور سے پوچھا لوگوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، کہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قربانی ابراہیم علیہ السلام پر حکم فرمایا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں. ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ اون والے جانور ان کے تو بال زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی عطا فرماتے ہیں. کنز العمال بازار اور ترغیب کی روایت ہے. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ قومی الى اضحیتک فاشهد فإن لكل بعمل فترة. یا فاطمہ تو قومی، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ الى اضحیتک اپنی قربانی کی طرف. فاشهدیہا فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. اذان کا جواب دیتے ہیں پھر بیان ہوگا. یعنی نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کھڑی ہو جا الى اضحیتک اپنی قربانی کی طرف. ایک مرتبہ پھر اذان کا جواب دیتے ہیں. بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور ذبح کے وقت وہاں کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ فَإِنَّ لِكُلِّ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يَغْفِرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ. فرمایا کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. تو انہوں نے کہا قالت یا رسول اللہ لنا خاصة على البيت او لنا وللمسلمين؟ قال بل لنا وللمسلمين.
کہا یا رسول اللہ صرف سارے واسطے یہ اجر ہے کہ ساری قربانی دے جانور دا پہلا قطرہ زمین تے جاندا ہے تے اللہ سارے گناہ معاف کرے ہے، یا وت اللہ تعالی دی پوری حضور دی امت واسطے یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، پوری امت میں جو عورت جو مرد فرمایا قربانی کرتا ہے اس کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک عورت جہیز لے کر آتی ہے، اس کی پیٹیاں سامان سے بھری ہوتی ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتی۔ سونا بھی ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 52 سے 55 ہزار کے درمیان ہے۔ میں نے پتہ کروایا جس کے پاس 52 سے 55 ہزار، میں نے ریٹ مارکیٹ سے پتہ کروایا، تو جس کے پاس 52 سے 55 ہزار روپے کی مالیت موجود ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لڑکی اپنا سونا سنبھال کے رکھتی ہے، عورتیں اپنا سونا سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن قربانی نہیں کرتی۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ ادھار لے کر کرے، پھر پیسے جمع کر کے تھوڑے جمع کر کے پھر وہ ادھار دے۔ اتنا بڑا عمل حدیث میں آتا ہے کہ جس دن قربانی ہوتی ہے تو اس دن قربانی والے عمل سے کوئی عمل دنیا میں آگے نہیں ہو سکتا۔ قربانی والی دیوار جتنا قربانی کا ثواب ہے اتنا کیا شاید کو نہیں ثواب، لیکن افسوس کہ ساری عورتیں سمجھیں ہی نہیں۔ فاطمہ قربانی والے جانور کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ قربانی دے جانور دے ایک ایک وال دے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے ہیں۔ تو جب اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے؟ فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر، فرمایا کہ کوئی عمل یوم النحر کے دن احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بِقُرُونِهَا وَأَغْلَالِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کھال، اس کے بال، اس کی اون، اس کے کھر تک اللہ تعالیٰ جمع فرماتے ہیں اور ان کو تولتے ہیں اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے گوشت، اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بال، اپنے اون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ کتنا مبارک عمل ہے قربانی۔ شریعت میں جس کے پاس مالیت ہے وہ قربانی کرے،
اگر نہیں ہے تو وہ چیز بیچ کر قربانی کرے، سونا بیچ کر قربانی کرے، قرض اٹھا کر قربانی کرے، اپنی چھوٹی موٹی کوئی چیز بیچ دے، اللہ کے نام پر قربانی کرے، آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ گارنٹی سے عرض کرتا ہوں، آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کو پتہ ہی نہ لگ سی اللہ پاک کی کو بھئی کچھ ہے دینے سے۔ کنز العمال دی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمنوا ضحایاکم فإنہم علی صراط مطایاکم، اپنے قربانی دے جانوروں کو موٹا کیتا کرو، انہوں کو کھوایا پلایا کرو۔ فرمایا کہ جیرا اپنے قربانی دے جانور کو اچھے طریقے نال پلیندے کھویندے پیلیندے ان دا خیال کرے دے تو اللہ پاک ان قربانی دے جانور کو قیامت تک ان دے واسطے سواری بڑھا دے سی جن لے پل صراط تو گزرنا ہو سی، جن لے مسلمان پل صراط تو گزر سے اللہ پاک انہاں واسطے وہ سواری بڑھا دے سی۔ جب کوئی قربانی نہیں کرے گا تو پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ بعض لوگوں کی یہ بڑی غلطی ہے کہ پورے گھر میں کوئی ایک بندہ قربانی کر لیتا ہے تو سارے سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہو گئی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، گھر ایک بندے دی نہیں کہ گھر میں ایک مرد کر لے تو باقی سب سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ قربانی ایک ایک گھر کے حساب سے نہیں ہے بلکہ ایک ایک فرد کے حساب سے ہے۔ جیرا اللہ ہدایت دیتے ہیں انہیں نام تے صرف قربانی نہیں کر سکتے، زندگیاں گزر گئیں، اپنے اوپر خرچ کرتے کرتے میرے بندے تجھے میں کھلاتا ہوں میرے لیے تو کچھ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کل محبہ، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، میں تیرے نال پیار کرے نا تب دینا، ہر ویلے دینا، تو ہی تو میں تل پیار کرنا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو اے اللہ میری نماز، میرا جان مال وقت سارا تیرے راستے میں قربان ہے، بیا نبیا میری زندگی میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ مسلمان کا تو معنی یہی ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، عن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار، کہ جس نے دل کی خوشی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ قربانی کی، فرمایا اس کے لیے اس کا عمل حجاب من النار، جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائے گا۔ وہ بندے کو بھا نہ لگ سی قیامت دی، جیرے بندے نے قربانی کی تھی دل دی خوشی نال،
کیوں؟ اس نے رب کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش کیا، اور اس کی نسبت سے اس کے اپنے سب جو ہیں ان کو خوش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یا فتح کا وظیفہ پڑھے، ارادہ کر لے میں انشاءاللہ قربانی ضرور کرے سا، یا فتح کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرمائیں گے، دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، فرمایا نبی علیہ السلام نے 10 سال پورے حضور نے مدینہ میں قربانی کی۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے آخری سال میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا، 100 اونٹوں کو نحر کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی کیا کر، وَانْحَرْ، قربانی کیا کر۔ نماز تاسا پڑھ دیں، قربانی نہ کریں۔ کہ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ فَنَحَرَ 63 بِيَدِهِ ثُمَّ عَاتَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ۔ حضور نے اپنی نبوت زبان سے ترغیب بھی دی اور اپنے عمل سے تائید بھی کی۔ اسی لیے امت پر حق بنتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو فرمایا کہ جو مال کے ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة، جیسے کوئی قدرت ہے جرا کر سکتے لِأَن يُضَحِّ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، جیرے بندے کو اللہ نے جب دیتا ہوا ہے تو وقت بھی قربانی نہیں کرے گا، جو صاحب نصاب ہے، پیسے ہیں، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ عید کی نماز سے نہ آوے، جیرا بندہ پیسے بھی رکھے تھے، استطاعت اسی تھے، ان کے باوجود وقت بھی قربانی نہیں کرے گا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کنوارے ہوتے ہیں ان کی چاہے وہ مالدار بھی ہوں ان کی قربانی نہیں کرائی جاتی، جو شادی کر لے پھر وہ ایک قربانی کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قدرت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو بالغ ہے اور قربانی کی قدرت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ فرمائے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے بندو تمہارے
گوشت اور تمہارے خون وہ ہمارے پاس نہیں پہنچتے، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو تمہارے گوشت اور خون، مگر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو تقوی پہنچتا ہے۔ بلاکی ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو تقوی کی فکر ہونی چاہیے۔ حدیث بخاری ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، اللہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ ایک بندے کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں، قربانی واجب ہے۔ لڑکیوں نے 10-10 ہزار روپے کے تو موبائل رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا کماری ہے، جس کے پاس 52,000 سے 55,000 روپے کے درمیان مالیت بنتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر غربت ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا، یا فتح پڑھیں اللہ اسباب بنائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھیں۔ حضور کو ایک بندہ ہے، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، واقعی میں کو کوئی طریقہ دسو۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کر دیں گے۔ وہ صحابی کچھ عرصہ نہیں آیا، پھر حضور نے پتہ فرمایا، پتہ چلا کہ اللہ نے، اس نے خود بتایا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں سنبھال نہیں سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے مال کو کفایت کا مال کر دے۔ آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو قربانی کریں۔ قربانی لوگ اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، لیکن گھر میں مال ہوتا ہے، دھڑا دھڑ اے سی چل رہے ہیں، بڑے بڑے اسٹیبلائزر لگے ہوئے ہیں، قالینیں، بڑے بہترین قسم کے بستر، رنگ برنگی، ہر موسم کے لحاظ سے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، الماریوں کے ڈیزائن تبدیل ہوتے ہیں، پیسہ نکل آتا ہے۔ غربت میں بھی بہترین قسم کی عیاشی کا سامان، لیپ ٹاپ، موبائل، قیمتی قسم کے سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہوتے غریب ہیں۔ قربانی دے ٹائم تے ان کا چٹ تھی رہتی ہے، وہ غریب ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہ دو، اگر ہے تو کرو، ورنہ نبی فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا۔ اللہ کو دھوکہ نہ دو، اگر اس نے دیا ہے تو پھر اس کے نام پر دو۔ سارا سال اللہ تمہارے کو کچھ نہیں مانگتا، یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دنوں کو ہمارے لیے باعث قبولیت فرمائے۔ نماز ہوگی اور بعد از نماز انشاءاللہ العزیز دعا پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔